السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالیٰ فی شان مصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعربہ الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ پاک پروردگار ہم کو اور آپ کو سب سے پہلے مسلمان بنایا اور اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا۔ اس پر ہم جتنا بھی ناز کرے کم ہے اور جتنا بھی ناز کرے بجا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ آئیے انوار البرکات چینل میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ارادے روز بنتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ ہند میں سچ پوچھو خواجہ کی حکومت ہے، ہند میں سچ پوچھو خواجہ کی حکومت ہے، باہوش رہو ورنہ وہ کرسی سے گرا دیں گے۔ یقیناً اس کو ڈھونڈتا ہوں زمین و آسمانوں میں پر اس کا پتہ نہیں، جب ملا اس کا پتہ تو خود کا پتہ نہیں۔ خدا نہ فرش زمیں ہے نہ عرش نشیں ہے، روز چلتا پھرتا ہے مگر پردہ نشیں ہے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، خواجہ کے دیوانے، یقیناً خواجہ خواجگان فقر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے پاس جانے والے سارے زائرین سے میری خواہش ہے کہ وہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ حالات دن بدن نازک ہو رہے ہیں۔ اور آپ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف ستھرے رہو، کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ اور بڑی اہم خوشخبری ہم نے کل پیش کی تھی، ڈاکٹر محمد عبدالحق المعروف ڈاکٹر کلیم قادری چشتی، خلیفہ مجاز قادری چشتی، یقیناً آپ ان سے فری استفادہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ برسہ برس سے خدمت خلق کی خاطر KGN کلینک تالاب کٹے میں آپ کا ہیڈ آفس ہے، اور آپ اسی KGN کلینک کی طرف سے آپ نے ایک مدرسہ اور ماہانہ محفل اور متبرک موقعوں پہ متبرک محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ محفل نعت، محفل سماع، محفل واعظ و بیان مختلف آپ کے پاس ہوا کرتا ہے۔ 12 ربیع الاول میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے، اور 11ویں کے موقع پہ یقیناً خواجہ غوث پاک کے مقدس چیزوں کی زیارتیں کروائی جاتی ہے۔ اور ثم الحمدللہ ڈاکٹر کلیم قادری چشتی بغداد شریف کے بھی ہر سال 11ویں شریف وہاں آپ مناتے ہیں، اور وہاں پر بھی KGN کلینک کے علاوہ یہاں پر وہاں پر قادریہ شفا خانہ کے نام سے پیران پیر علیہ رحمت الرحمن کی بارگاہ میں بھی آپ وہاں پر بھی اپنا کلینک کے ذریعے لوگوں کو شفا پہنچاتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے خدمات کو قبول فرمائے، کیونکہ علماء مشائخ ہر ایک کی وہ خدمت کرتے ہیں، ہماری بھی دل سے وہ تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے عمر میں درازی فرمائے، ان کی صحت ان کے اور بہتر سے بہتر فرمائے، اور غریب نواز اور غوث پاک دونوں نے ان کے ہاتھ میں ایسی شفا رکھی کہ ہر مریض ان کے پاس سے جو بھی دوا لیتا ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ان کے سارے برادر، ان کے صاحبزادگان کو سب کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور ان کے گھر میں ان کے نسلوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ڈاکٹر کلیم قادری نقشبندی چشتی مداری، اور یقیناً یہ پورے آستانوں سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ خدمت خلق کے وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ یقیناً اللہ پاک ان کی صحت اور ان کی جان مال ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ان کے گھر کی محفلیں اللہ تعالیٰ دن رکنی رات چوکنی ترقی عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جمعرات ہے، یقیناً ہم آپ سے روحانی مسائل ان کے حل پہ گفتگو کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خواجہ خواجگان فقر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آج 809واں عرس پاک ہے،
8 سے 890 سال پہلے آپ ہندوستان تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ تشریف لائے، اور خواجہ خواجگان فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کئیوں لوگوں کو آپ نے اسلام میں داخل کیا اور کلمہ طیبہ پڑھا کر لوگوں کو اپنے پیارے پیارے اسلام کی طرف متوجہ دی، اور یقیناً نگاہ خواجہ میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی لاکھوں کروڑوں کی اپنی زندگی دیکھی۔ خواجہ خواجگان فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یقیناً ایک واحد شخص ہندوستان کی سرزمین پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ تشریف لائے، جس کو عطا رسول کہا جاتا۔ اللہ کے رسول کی عطا ایسی ملی کہ یہاں کے آپ شہنشاہ، ہند کا راجہ، ہم سب کا خواجہ، خواجہ خواجگان فخر ہندوستان ہیں۔ تو اسی لیے میں خواہش کرتا ہوں کہ جو بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ ادب احترام رکھیں، اور جو نہ جا رہے ہیں تو ہندوستان کے کوئی بھی علاقے میں ہو تو آپ چھٹی شریف کی فاتحہ دیجیے، اور ختم خواجگان جو یقیناً چھٹی شریف میں پڑھا جاتا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے انوار البرکات چینل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ختم خواجگان جو ہم نے حلقہ ذکر کے ذریعے بھی رکھا ہے، آپ وہ حلقہ ذکر کر کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ الرحمن کا مقصد یہی تھا کہ ہند کی لوگوں میں دین و اسلام کی توجہ ہو، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اور قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور بہت سے خدمات آپ نے کیے۔ اور یقیناً ہندوستان کی سرزمین پر آج بھی زندہ کرامت ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپ کے بارگاہ میں آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور دعائیں کرنے کے بعد مایوس لوگ آ کر خوش ہو کے جاتے ہیں، رحمت سے اپنا دامن بھر لیتے ہیں۔ ہر ارادے مرادیں وہاں پورے ہوتے ہیں، کیوں نہ ہو جو آل نبی اولاد علی ہو، کیوں نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے پاس آئیں اور مایوس جائیں۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہر خواجہ کے در پہ جو آتا ہے پوری دنیا سے، ممالک سے کئی اشخاص آتے ہیں اور وہاں سے فیض پاتے ہیں۔ آج سے کل سے نہیں، برسا برس سے لوگ آتے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے مرادیں ارادے پورے کرتا ہے، کیوں کہ یہ اللہ کے لاڈلے چہیتے ولی اور سید السادات حسینی آپ ہیں۔ اور خواجہ خواجگان فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آج دیکھیے ان کی بارگاہ میں کہیں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، کہیں آیت کریمہ کا دستہ چل رہا ہے، کہیں درود شریف کا دستہ چل رہا ہے، کہیں محفل سماع چل رہی ہے، کہیں نماز، کہیں قرآن، کہیں تلاوت، کئی لوگ اطراف و اکناف آپ کا دیکھنے کا منظر رہتا ہے۔ یقیناً میں نے برسا برس سے حاضری دی ہے، مجھے معلوم ہے کہ خواجہ خواجگان فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس حاضری دینے والا کبھی مایوس نہیں رہا، نہ ہوگا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں آنے والے جانے والے خوش نصیب ہیں، نہ جانے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ بیٹھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا وقت آئے گا ضرور آپ بھی وہاں جائیں گے۔ ارادے روز بنتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ خواجہ خواجگان فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یقیناً آپ کے کئی خلفاء، جس میں قطب الدین بختیار کاکی دلی میں آرام کر رہے ہیں، ان کے خلیفہ، یہ سلسلہ چل پڑا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت خواجہ خواجگان تک یہ سلسلہ ہے۔ یقیناً چشتیہ سلسلہ بڑا گھرانہ ہے، اور یہ حسینی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اور پیرانے پیر کے خالہ زاد بھائی آپ ہوتے ہیں۔ اور ان کے سوانح ہاتھ پڑھیں تو بہت سے معلومات آپ کو ہوں گے۔ اور سوانح حیات میں بتایا جاتا ہے کہ خواجہ خواجگان فخر ہندوستان پوری زندگی آپ نے عبادت میں اور لوگوں کی خدمت میں اور لوگوں کو راہ راست پہ لانے میں آپ نے خالی مسکرانا اور لوگوں پہ نظر ڈالنا اور لوگوں کی دل کی دنیا بدلا دینا، یہ خواجہ خواجگان فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت و رضوان کا عمل تھا۔ اور آپ اپنی حیات میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، اور آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں فرمایا۔ کیسے فرماتے ہیں؟ سچے ہے تو سچے کی اولاد ہے تو سچ ہی تو بولیں گے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اولیاء اللہ کے تعلیمات سے ہمیں یہی ملتا ہے، کثرت نوافل، کثرت فرائض اور ماں باپ کی خدمت، بزرگوں کا ادب اور اللہ کا ذکر کرنا۔ آپ آ کے ہندوستان میں بیٹھے تو لوگ بولے یہاں سے اٹھو، ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اونٹ بیٹھے رہے، تو اونٹ بیٹھے تو پھر اٹھ نہیں پائے، پھر آپ نے یقیناً اونٹ کے لیے اٹھنے کہا تو اٹھ گئے۔ کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے زبان ان کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے۔
آنکھ ان کے ہوتے ہیں، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان ان کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء اللہ کے آستانے پہ جائیں تو با ادب جائیں، کہ یقیناً فرماتے ہیں عالم کے پاس آؤ تو یقیناً منہ کی بات جانتا ہے، ولی کے پاس جاؤ تو دل سنوار کر جاؤ، دل کی بات جانتا ہے۔ عالم کے پاس آئیں تو منہ سنوار کر آنا، ولی کے پاس آئے تو دل سنوار کر جانا۔ یہاں یقیناً دل کے حالات بھی جانتے ہیں اور زبان کے حالات بھی جانتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حیدرآباد والے خوش نصیب ہیں کہ جمعرات کو اکثر لوگ یوسف بابا شریف بابا کے جاتے ہیں، درگاہ یوسفین جانا بھی چاہیے۔ اور تقریباً اتوار کے دن میں دیکھتا ہوں درگاہ حضرت سیدنا جہانگیر پیرا علیہ رحمۃ الرحمن، حضرت سیدنا برہان الدین اولیاء علیہ رحمۃ الرحمن، یہ دو اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں، وہاں پر بھی حاضری دینا چاہیے، اور وہاں جا کر خصوصاً وضو کر کے نماز بھی پڑھنی چاہیے اور زیارت بھی کرنی چاہیے، اور جب زیارت کر کے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ کے آستانے پہ جایا آیا کرو، ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، جان کی بھی حفاظت ہوگی، ہر بلا آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو اسی لیے میں تمامی اہلیان حیدرآباد اور تمام دنیا کے لوگوں کو 809واں عرس پاک کا مبارکباد دیتا ہوں، اور جو اجمیر شریف کی تیاری کر کے نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان مال ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور میری مخلصانہ اپیل ہے، آپ جس ٹرین میں رہ رہے ہیں وہ ٹرین میں ضرور دیکھ لیں KGN کلینک، ڈاکٹر محمد عبدالحق، ڈاکٹر کلیم قادری چشتی یقیناً آپ کی خدمت میں ہیں، ضرور ان سے استفادہ کیجیے۔ آپ کو جو بھی تکلیف ہوگی دوا یقیناً وہاں پر آپ کو ہر میڈیکل کے گولیاں وہاں پہ دستیاب رہیں گے۔ آپ کی فوراً ان کے ڈاکٹروں کی ٹیم ہے، وہ اکیلے نہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، ان کے شاگردین ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ ان کے شاگردین کی ان کی عمر میں درازی فرمائے، اور جتنے خدمت میں لگے ہیں مولا ان کی جان مال ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پروردگارہ یقیناً ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ یقیناً یہ نامپلی سے گاڑی نکلنے والی ہے اور پھر نامپلی میں واپس ہونے والی ہے، تو جانے اور آنے کے راستے میں خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ الرحمن کے توسل سے ڈاکٹر عبدالحق، ڈاکٹر کلیم قادری چشتی یقیناً خدمت خلق میں برسا برس سے کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے بھی کئی مرتبہ ان سے استفادہ کیا ہے، آپ بھی استفادہ کیجیے اور اس کے بعد دوسروں تک پھیلائیے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی بخار، کھانسی، نزلہ، زکام، کچھ بھی تکلیف ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کہ دیکھیے کہ کوسے ڈبے پہ کہاں پر KGN کا بینر لگا ہوا ہے، اور فوراً آپ پہنچیے، اور آپ کے نظروں میں کوئی بھی بیمار دکھیں اور ان کو فوراً بتا دیجیے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور میں دعا کرتا ہوں آخر میں اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو آقا نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار، احمد مختار کا فیضان جاری فرما۔ مولا تو رحیم ہے، رحم فرما، تو کریم ہے، کرم فرما، کالی کالی رحمت والی کالی کملی میں جگہ نصیب فرما۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کا صدقہ، عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ، حضرت علی کی شجاعت کا صدقہ، زین العابدین کی عبادت کا صدقہ، امام حسین کی شہادت کا صدقہ، غوث اعظم کی غوثیت کا صدقہ، خواجہ اعظم کی خواجیت کا صدقہ، کل انبیاء، کل اولیاء، کل بزرگان دین کا فیضان جاری فرما۔ مولا پاک خواجہ خواجگان فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے فیضان سے سب کو مالا مال فرما۔ جتنے بیمار ہیں دنیا کے اندر مولا سب کی بیماریوں کو دور فرما، چھوٹے بڑے منجلے ہر قسم کی بیماریوں میں مبتلا ان سب کی حفاظت فرما۔ مولا سب کی جان مال ایمان کی حفاظت فرما۔ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں قرضوں میں مبتلا ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ جو یقیناً مولا جو پریشان حال ہیں، جس کو جو پریشانی ہے وہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ خواجہ خواجگان فخر ہندوستان آل نبی اولاد علی کے صدقے جن جن کے گھر میں نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہیں غیب سے شادیوں کا اہتمام فرما، اور جو شادیاں ہو چکے ہیں اولاد نہیں ان کو اولاد سے نرینہ سے نواز دے۔ مولا پاک جو یقیناً پریشان حال ہیں کہ پریشان کو دور فرما۔ ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہم بلی مرادنا حصل مقاصدنا مقاصد الدین والدنیا وعذاب الآخرہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وارث کمالی غوثنا غوث العظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ اغثنی 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 امددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکست رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔